جی افشاں، جی ایک اور انقلاب اس ملک میں آتے آتے رہ گیا. بہہ گیا، دیکھیں آپ طنز کر سکتی ہیں، میں تو نہیں کروں گا. رڑ گیا. مجھے تو تھوڑی سمپتھی فیل ہو رہی ہے اس والے انقلاب کے ساتھ. انقلاب کے ساتھ یا انقلابیوں کے ساتھ؟ سب کے ساتھ. سب سے آپ کی مراد ایندھن کے ساتھ یا ایندھن نو بالن والیاں دے نال؟ دیکھیں اب میں اس پہ اگر غور و فکر کروں تو ایک سوال کے اوپر آ کے میری ساری سوچیں ختم ہو جاتی ہیں. اچھا. اور وہ سوال یہ ہے کہ میں اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں سے جو ہمارے عمرانسٹ ہیں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، عمران خان صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2-2.5 برس پہلے ملک میں ایک غاصب ٹولہ قابض تھا جن کا نام لیتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی والے اور مسلم لیگ نواز والے. کوئی فیض یاب ہونے کی بات ہوتی تھی اور باجوہ صاحب کی جو اس پہ بات ہوتی تھی کہ بھئی انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کی 2018 کے، اور ایک طویل جد و جہد کے بعد لانگ مارچ ہم بھی شامل ہوئے اور اس کے بعد ملک میں جمہوریت آ گئی، انقلاب آ گیا، ہر چیز پرفیکٹ ہو گئی. وہ غاصب ٹولہ ہم نے ہٹا دیا، ہم نے نہیں چلے، انہوں نے، ان لوگوں نے، جمہوری طاقتوں نے ہٹا دیا. اب جمہوریت ہے ملک میں تو ان کو کیا پرابلم ہے؟ میں تو مجھے جو ایک تشویش ہے نا وہ یہ ہے کہ آئی تھنک کہ پاکستان تحریک انصاف والوں کو بتانا ہوگا کہ بھائی ملک میں جمہوریت آ چکی ہے، غاصب ٹولہ جا چکا ہے. ان میں سے اکثر تو لائن میں لگے ہوئے ہیں ریٹائرمنٹ یا کورٹ مارشل، وہ کیا ہوتا ہے بہرحال. تو ان کو کیسے یہ بات سمجھ میں آئے؟ وہ پھر بھی لگے ہوئے ہیں انقلاب انقلاب. یہ کیا ہو رہا ہے افشاں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پلیز ایجوکیٹ می. میں بالکل آئی وانٹ ٹو نو، آئی وانٹ ٹو لرن. پلیز بتائیں مجھے، جواب دینا میری بات کا. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ انقلاب بلکہ خونی انقلاب لائیں گے اور کفن پوش اپنے سپورٹرز کی مدد سے لائیں گے. ان کا انقلاب انفراسٹرکچر اور گورننس کے معاملات کو لے کر ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ تھوڑا نیو لبرل اور انقلاب جو پھر اتھے بھی وہی سیاپا تھوڑا شروع ہو گیا. چلو. خیر، دوسری بات یہ کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک آئینی معاملہ ہے اور اسی کے تحت پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی وزیر اعظم کو پارلیمنٹ نے گھر بھیجا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے کامیاب ہونے پہ. وہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے خلاف بھی آیا تھا تحریک عدم اعتماد، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی وہ تحریک. تو ہن کیڑی گل دا میں چاہتا سیاپا ہوں ہے؟ یہی بات آپ سمجھائیں کہ ایک عوامی جو نمائندے سلیکٹ کرنے لگا تھا، الیکٹ ہو کے جاتے ہیں ایوان میں، انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا اور پارلیمنٹ نے تو مضبوط پارلیمنٹ جیسے ابھی مضبوط پارلیمنٹ ہے. مجھے صرف ایک بات بتائیں، یہ جس انقلاب کا شور آپ مچا رہے ہیں، مسز عمران خان کی لانچنگ سیریمنی جو ہم نے دیکھی ہے یہ 3-4 دنوں میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں نے 2014 میں بھی، کیونکہ اس دھرنے کو میں نے کور کیا تھا ڈے ٹو ڈے، تو وہ مجھے اچھے سے یاد ہے. مجھے لگ رہا تھا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے. خان صاحب کی لانچنگ تو اس سے کافی پہلے ہوئی تھی، وہ مینار پاکستان میں جب جاوید ہاشمی صاحب بھی باغی وغیرہ ہو رہے تھے اور بتا رہے تھے. لیکن وہ جو ایک پراپر شو آف پاور کسی ہور پاسیوں آ رہا سی، اس وقت بھی ایک صاحب جا رہے تھے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک اہم عہدے پر آنیاں جانیاں ہو دھیان سے رہی بات تھیں. کیجیے گا، میں بتا رہا ہوں حکومت بہت سینسٹیو ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ کو لے کے. وہ میں بتا رہا ہوں وہ نہیں، وہ تو اب ریاست کہتے ہیں نا. خیر، میں لیکن وہ بہت محبت، ان کی محبت کو مت للکاریں آپ. مان ہے ان کا، مت للکاریں ان کے مان. للکار کے گڑا میرا جڑا ہے نا سموک دے نال بہ گیا. اچھا، تو دھیان کیجیے گا، دھیان. کوئی بات ایسے نہ نکلے کہ پارٹی والے، حکومت والے ناراض ہو ذرا جائیں. مجھے بات بنانے دیں بنائے کہ 2014 کا جو دھرنا تھا اس میں بھی وہ ایک معاملہ تھا، کوئی جا رہا تھا، کسی کو جانے سے رکنا تھا، کسی کا کوئی معاملہ ہو رہا تھا، اور وہ انفیکٹ تب بھی کزن قادری کی مدد سے ایک وہ پورا ایک یلغار ہوئی، کیونکہ ان کا تجربہ تھا کچھ عرصہ پہلے کا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جو انہوں نے دھرنا دیا تھا. تو کیا مختلف تھا اس دفعہ میں؟ اس دفعہ یوں لگا مسز عمران خان کی لانچنگ ہو رہی ہے شو آف پاور کے لیے، اور وہ بھی پختونخوا کے اس نوجوان کے ساتھ جو کہ گزشتہ 7-8 دہائیوں سے ریاستی پالیسی کا ہی شکار ہے. ان ون وے اور دا ادر آپ پشتون نوجوان کو، پشتون قوم کو
क्या दे रहे हैं। पहले ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਤੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜਹਾਦ ਸੀ, फिर जी खान साहब चूंकि मसीहा के तौर पर पेश किए गए तो उनके साथ लगना है। अब खान साहब जो हैं, सॉरी बानी पीटीआई जो हैं, वो अब मुल्की मफादात के साथ नहीं है, और तो इसलिए अब इनका साथ नहीं देना। मतलब कि पश्तून जवान कित्थे जाए, वो कित्थे अपनी मंजी डाए, वो की करे, किसे पासे ते उन्होंने जीन दे। पश्तून नौजवान सिर्फ पश्तून नौजवान होता है, उसकी कोई सियासी वाबस्तगी होती है? अगर आप सियासी वाबस्तगी की बात करें, गुस्से में आराम से बात है, देखें सियासी मैं पहले वाबस्तगी डरा हुआ हूँ इतने धरनों से, और आप तुसी डरन वाले। अगर सियासी वाबस्तगी ही की बात हो, ये एक सीरियस बात अब मैं करने लगी हूँ। नहीं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर हो सकता है? सब क्यों नहीं हो सकता। देखें काशी साहब, पारा चनार में जो हो रहा है, ठीक है, जो वहाँ पर जो कुरम में हो रहा है, उसके उस मामले पर ANP ने एक धरना दिया है, वो एहतजाज कर रहे हैं बन्नू में। वो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे कहीं है, वो पश्तून जवान नहीं है, वो पश्तून कौम नहीं है। वो अगर अमन के लिए बात कर रहे हैं तो इसलिए चूंकि वो जलाओ घेराव नहीं कर रहे, चूंकि वो कुटमार नहीं रहे हैं रेंजर्स को और पुलिस को, क्योंकि वो इश्तियाल अंगेजियां नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उसकी कवरेज नहीं बनती है। समझ गया मैं आपकी बात, ठीक है। मैं अब अगर आपसे ये अर्ज करूं, भाई मैं तो आपकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नहीं मानता। नहीं, मुझे मरहूम आमिर लियाकत हो रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो इसलिए ये हो गया। अच्छा, मैं ऐसा तो नहीं। देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं इस वक्त गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बन के आपसे बात कर, खबरदार मेरी मोहब्बत को ललकारिएगा मत, मेरी वफादारी को, और मेरे जो वो एक पैशन है और मेरा जो भी एक वो है, वो आपको पता है, कहीं मेरे आंसू ही ना निकल आए। इसलिए मैं बात तब्दील करते हुए आपसे ये सवाल पूछता हूँ, यानी आप ये कह रही हैं, अगर मैं आपकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को फॉर ए मोमेंट सच मान लेता हूँ, चलें ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ऐसा ही होगा, रिटायरमेंट होगी, ये होगा, वो होगा, आना होगा, जाना होगा, मैं मान लेता हूँ आपकी बात कि वो क्या है ना कि मेला दिलों का आता है, आके चला जाता है, आते हैं मुसाफिर, जाते हैं मुसाफिर। और वो क्या है, अगर उन्होंने मतलब जाना ही होता है तो फिर वो आते क्यों हैं? नहीं, वो तो फिर अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं। अच्छा, ये आते जाते मुसाफिरों की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। आप अनजानी राहों में आते जाते, क्या है वो गाना काका जी के ऊपर वाले, आप देखें वो छोड़ें ये बातें। मुझे पता है कि आपकी वो है PhD है फिल्म्स के ऊपर। वो मैं अर्ज ये करना चाह रहा था कि मैं फॉर ए मोमेंट आपकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को सच मान लेता हूँ, ठीक है। क्या कि ये लॉन्चिंग सेरेमनी थी? ये लॉन्चिंग सेरेमनी थी, और वो भी एक ऐसे ग्रुप की तरफ से जो जिसके पास अब ये सर्वाइवल जो है वो इसी में है। देखिए मेरे नजदीक काशी साहब ये दो धड़ों का फसाद। अच्छा नहीं, मैं तफसील में नहीं जाए, समझ में आ क्यों ये दो धड़ों का फसाद नहीं है? खामोश आप जो देखें, हुकूमत को मत ललकारें, रियासत की रेट मत चैलेंज करें, बहुत गुस्से में है हुकूमत। इतनी मुश्किलों से उन्होंने जमहूरियत की लड़ाई लड़के धरने खुद अपने जोरे बाजू पर उन्होंने ये जमहूरियत लाए। मेरी बात सुने, इल्जाम मत लगाएं, मैं नहीं सुनूंगा। खबरदार, दो धड़ों की बात नहीं करनी, आप कसम खाएं, मुझे वचन दे, दो धड़ों की बात नहीं करेंगी आप। मैं तो करूंगी, ये तो होगा। अच्छा बाद में करेंगे, इस प्रोग्राम में मत करें। अब मेरी बात सुने जरा, मुझे तो बात ही नहीं करने देती आप, चलें कर लें। देखिए काशी साहब मेरी बात सुने, ये जो दो धड़ों वाली बात है, ये ऐसा ही है ना कि एक धड़े के पास कभी एक ज़माने तक शेख रशीद सर्व कर रहे थे, अब फैसल वाडा हैं दूसरे धड़े के पास, और मोहसिन नकवी साहब, मियां शहबाज शरीफ, मियां नवाशी साहब दा थानू की मसला है, और आराम मरी बैठे हुए हैं, भुट्टो साहब, जरदारी साहब, मतलब वो धड़ा नहीं नजर आता। काशी साहब पूरी बात मेरी जरा मुकम्मल हो लेने दें कि मोहसिन नकवी को काफ़ी सख्त सुस्त सुननी पड़ी लोगों से, और ये और वो, मैनू ना फिर याद आया ऐ फर्क है मोहसिन नकवी ते राणा सनाउल्लाह दे विच। के साथ मोहसिन नकवी साहब तहजीब के साथ नाम ले उनका, खबरदार। हाँ, वो उनके एक पास थानेदार के जरिए से ये जो है ना अपना, अभी तो उनका थानेदार छुट्टी पे गया, यही मामला है। मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी, यही फर्क होता है लाए गए बिठाए गए में, और तौबा कैसी बातें करेंगी आप,
کہ کون لایا گیا, کون بٹھایا گیا. اتنی 2 سال کی جدوجہد, جمہوریت, انقلاب. اچھا, اور وہ جو ایک تو بات یہ کہ جب تک یہ گھریلو خاتون تھی نا, تو میں اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرتی تھی. نہیں, گھریلو خاتون کی نہیں, آپ یہ ٹاپک چینج نہیں کر سکتے. بشرا بی بی میری نے بات جو سن لیں, اگر زمبابوے کا دوسرا ون ڈے نہ جتوانا ہوتا نا, تو یہ دھرنا مصروف تھے وہاں پہ آپ. لیکن جب ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں تو پھر یہ ہو جاتا ہے. تو بشرا بی بی نے جو مذہب کارڈ کھیلا, مطلب پہلے جو مطلب کہ نکالا جانا تھا وہ امریکہ نے کرایا سی, ڈونلڈ لو بھی سیگا ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ. اس ویلے محسن نقوی بھی شامل کر دیا گیا سی ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ. وہ کون تھا, حسین حقانی صاحب کو میں کیسے بھول گئی, ان کے لنک کو, وہ بھی شامل تھے. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر سعودیہ کو شامل کر دیا, ایم بی ایس کو شامل کر دیا, اور ننگے پیر گئے تھے. تو اس لیے یہ کیا اس کے اندر تماشا چل رہا ہے. ہم نے یہ طنز بہت زیادہ کر لی ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ مجھے بول لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب میں نے, خبردار, آپ نے مجھے ٹوکنا نہیں ہے. اس سوال کا جواب آپ مجھے دیں. اس سارے میں میرے خدا, یہ جو آپ اس سارے میں ہمارے دیکھیں, پہلے مجھے شک ہوا کہ شاید سچوئی انقلاب, سچوئی کوئی کچھ آرگینک ہو رہا ہے, جیسے 2-3 سال پہلے ہوا تھا. سچوئی آرگینک ہو رہا ہے. میں نے صرف ایک کام کیا, میں نے 2-3 چینلز پر 3-4 ہمارے جو سٹار اینکرز ہیں نا, میں نے ان کو ایسے بس 2-2 منٹ سنا, ان کی ایکسائٹمنٹ کا لیول چیک کیا. تو مجھے لگا کہ ایسے واقعی 2014 دا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے. اگلی بات, اس دوران یہ جو دھرنے والوں کو بھجوایا گیا, میں منتظر رہی. دیکھیں ہن ٹر گئے یار محبتاں والے, ہن تے اتنی مہنگائی ہوگی, ہن 1000 روپے دے نوٹ دے نال تا گزارا بھی نہیں سی ہونا. کوئی اوتھے نہیں نظر آیا. یہی فرق ہے فیض آباد کے دھرنے میں اور اس دھرنے میں. 1000 دا کسی نے نوٹ نہیں وکھایا. اے کی گل ہوئی, مطلب کہ اچھا چلو میں اگے ود دی ہاں, اور گل نہیں کر دی. آخری بات ہے, انٹرنیٹ کی بندش یہ میرے اور آپ کو کسی اور طرح سے کھلتی ہے, لیکن یہ گگ اکانومی کے اوپر کیسے اثر انداز ہوتی ہے. وہ دہاڑی دار ہیں, وہ بچے جو کہ ہوم ڈیلیوریز کر رہے ہیں, یا جو انقلاب کا کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے. اچھا, ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اتنے ارب کا نقصان ہو گیا ان 4-5 دنوں میں. یہ تو آپ کا تخمینہ ہے. وہ جو کہ منڈی میں جو آڑتی ہے, جو چھوٹے لیول کا جو مزدور ہے, جو لوڈنگ اور ان لوڈنگ میں لگا ہوا ہے, جو سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کا معاملہ چلا ہے, یہ تخمینہ کون لگائے گا, یہ کہاں سے بات آئے گی. اور وہ جو ایک بات کی جا رہی ہے نا کہ راستے نہ روکتے تو پھر انقلاب آ جاتا. بھائی ایک جڑی آئیڈیل جمہوریت ہوندی ہے نا, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ اصول ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ٹھیک ہے, پیش بندی کرنی نہیں, بلوائیاں یا بدماشی دے اگے پیش بندی ہونی نہیں. ہاں وہ پھر الگ بات ہے کہ ایسی پیش بندیاں ٹی ایل پیوں کے حوالے سے کیوں نہیں ہوتی ہیں. مجھے حیرت ہے آپ کے اس بائسڈ تجزیے کے اوپر. میں تجزیہ تراش نہیں, تعصب اور یعنی نفرت سے بھرپور تجزیے کے اوپر. پاکستان کی اس وقت بھی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے. پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر عمران خان ہے, اور آپ نے ان تمام لوگوں کو شرپسند ڈکلیئر کر دیا. میں نے آپ نے ان تمام لوگوں کو فسادی ڈکلیئر کر دیا. آپ نے دیکھیں, بات یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد توقع یہ کی جا رہی تھی کہ ان کی اتنی پھینٹی لگی ہے کہ یہ اگلے 3-4 سال تک سوچ بھی نہیں سکتے, جب تک ان کو وہ کیا ہے, غالب کی لائن کیا ہے, چاک مت کر جیب بے ایام گل, کچھ ادھر کا بھی اشارہ چاہیے. اشارہ ہویا تھا. اب تو دیکھیں, اب اشارے ہوتے ہیں تو آتے ہیں. ہم لائے نہیں, ہم آئے نہیں, ہم لائے گئے ہیں. واہ, مرحوم عامر لیاقت حسین. واہ واہ واہ. تو کاشف صاحب, آپ کو ادھر کا کوئی یاد نہیں آتا, ادھر کا جو اشارے ادھر کے آپ کو یاد نہیں آتے. دیکھیں اب مسئلہ اس سارے نہیں, اس سارے سیاپے میں مسئلہ اب یہ ہے کہ اگر ان کے اس سارے فساد کی بنیاد پر ان کو بین کرنے یا ان کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کی جانب جائیں گے, پھر ساڈے ورگیاں نہیں بہ کہنا کہ غلط ہوا ہے. اصول کی بنیاد پر بات کریں گے کہ پہلے تسی ٹی ایل پیاں تے پابندیاں لاؤ, پھر تسی کرسی والیاں تے پابندیاں لاؤ, ملی والے جڑے نے. میں سمجھ گیا کہ آپ مجھے آج بات نہیں کرنے دیں گی, اس لیے میں بات ختم کر رہا ہوں. آخری بات کر کے, جو پاپولزم پاکستان تحریک انصاف کا ٹریڈ مارک تھا, جس طریقے سے ہے, نہیں میں مانتا ہوں, میں ان کو کوئی ساتھ نہیں دے رہا, میں ان کے کوئی حق میں بات نہیں کر رہا, خدا نخواستہ. میں یہ تو ایک انصاف کی بات کر رہا ہوں نا, تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں. انصاف کی بات تو پھر یہی بنتی ہے.
تو جو پاپولزم وہ برت رہے ہیں وہ پاپولزم پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز بھی اتنے ہی بھدے طریقے سے نہیں پولی ٹول کی ہے. نہیں پولی آپ افغان جو ایک نیشنلٹی ہے اس کو آپ پریزنٹ کریں کہ وہ دہشت گرد ہیں. جو ایتھنیسٹی کی بنیاد پر ریسزم برتا جا رہا ہے وہ قابل شرم ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں آپ یہ تو نہیں سمجھتے کہ اگر پنجاب سندھ اور بلوچستان سے لوگ نہیں پہنچ پائے تو ایتھنیسٹی کی بنیاد پر ایسے ٹیگ نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے. اور ویسے بھی اب سیاست ہر صوبے کا اپنا مسئلہ ہوگا. ویسے بھی جب حکومت پختونخوا میں ہے تو صوبائی وسائل وہیں کے استعمال کر کے لایا جا سکتا ہے. پھر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو دی جانے والی رضائیاں بھی وہاں سے ہی, اسلحہ وہ جو ہم نے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی ہے اتوں ہی نکل سکتا ہے. اور ماسک جڑے نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ, یہ چشمہ نہیں اترے گا نا, یہ حکومتی چشمہ, تب تک آپ کو سچائی نظر نہیں. آپ اس وقت ایک دھڑے کی حفاظت اس کو لیگلائز کرنے کے لیے بڑکے مار لیں. لوگ ابھی بھی عمران خان سے اتنی محبت کرتے ہیں. لوگ آپ کے جو تھوڑا بہت ایک ووٹ بینک تھا چھڑ کے دوڑے, آپ کا جو وہ تو مجبوری ہے, وہ تو ہر کوئی بھاگتا ہے وہ جان بچانے کے لیے. پھر وہ کیوں بچہ کہہ رہا ہے وہ جو تحریک انصاف کا وہ سپاہی جو جہاد کے لیے اسلام آباد میں موجود تھا وہ رات پٹ رہا تھا. بشرا بی بی آپ اعلان کر دیں, آپ کنٹینر سے اعلان کر دیں کہ انقلاب آ گیا. آپ انقلاب کا اعلان کیوں نہیں کر رہی؟ وہی کنٹینر جنوں آپ ہی ساڑ سوڑ دیتا ہے. پھر اچھا یہ مایوسیاں سیاسی ورکرز کی قسمت میں لکھی ہوتی ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ دکھایا کچھ اور جاتا ہے, لایا کچھ اور. ویسے اس دھرنے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر جہانگیر ترین اور علیم خان جیسے اے ٹی ایم نکل بھی جائیں تب بھی دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ ایک اپرچونٹی ہے, گولڈن اپرچونٹی, اگر وہ واقعی اس ملک میں جمہوریت کی مضبوطی چاہتے ہیں تو یہ دھڑے بندی میں کوئی ایک سائیڈ لے کر جو ان کی فیورٹ ہے وہ بھی جمہوری طاقتوں سے, جمہوری لوگوں سے ملیں اور ساتھ مل کر اس کلچر کو ختم کرنے کی کوشش کریں, جمہوریت کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں. اس طرح کے ہتھ کنڈے پچھلے 70 74 75 سالوں سے چل رہے ہیں, چلاتے رہیں. ابھی تو یہ دعا کریں کہ دو کام نہ کریں یہ دونوں پارٹیاں, لیکن یہ ماڈل ہمیشہ نہیں رہے گا. لیکن ابھی تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ دو کام نہ ہوں. جدوں تک یہ ویڈیو جانی ہے ادوں تک تے بالکل نہ ہون. نمبر 1 انہاں نوں ٹیررسٹ قرار دے کے انہاں تے بین نہ لا دین. تے دوجا اس کام میں ویسے پاکستان پیپلز پارٹی کا تجربہ بھی ہے, یہ گورنر راج وغیرہ جو ہے اس طرف نہ چل پڑیں. پھر سانوں انہاں دے حق دے وچ گل کرنی پے گی, بڑا فساد پی جائے گا, کی کریے. ہاں بہرحال مجھے علیمہ خان صاحبہ کے ویڈیو پیغام کا انتظار ہے کہ وہ اس ساری سچویشن کو کس طرح سے دیکھتی ہیں. پھر ہی تو پتہ چلے گا کہ موروثی اور عروسی سیاست میں کیا فرق ہے. جس طریقے سے اب اس وقت ملک میں بغیر موروثی سیاست کے سندھ کی حکومت چل رہی ہے, پنجاب کی حکومت چل رہی ہے, یہ چلتی رہنی چاہیے. جمہوریت برقرار, جمہوریت کا حسن برقرار رہنا چاہیے. تو عروسی سیاست کے اوپر جو پختونخوا حکومت چل رہی ہے وہ نہیں, وہاں گورنر راج لگاتے ہیں آپ تجربہ